ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں آپ جب رات کو گلیوں میں جایا کرتے تھے لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے، تو آپ نے ایک لڑکی کی یہ صدا سنی کہ اس کی والدہ نے اس کو کہا کہ آپ دودھ میں پانی ملا دیجئے، تو اس نے کہا نہیں، امیر المومنین نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اس بچی نے جو جواب دیا کہ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو جملہ تھا، یہ حضرت فاروق اعظم باہر کھڑے یہ پورا واقعہ سن رہے تھے، اور جب آپ نے اس بچی کی یہ بات سنی تو آپ کو انتہائی وہ بات پسند آئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر خوف رکھتی ہے۔ تو آپ رات کو تو اپنے گھر چلے گئے، صبح اس بچی کے لیے آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا اپنے صاحبزادے کے لیے۔ تو اس بچی کا اور اس حضور علیہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا وہ جو نکاح ہوا، ان دو مبارک ہستیوں سے جس بچے نے جنم لیا، ان اولادوں میں سے آگے جا کے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہ اسی بچی کی اولاد میں سے، یعنی یہی دو، یہ بچی اور حضرت فاروق اعظم کا صاحبزادہ، ان دونوں کی اولاد میں سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے جنم لیا۔ اور پھر جب جنم لیا تو کیا خوبصورت زندگی آپ نے گزاری۔ خلیفہ بننے سے پہلے تو جو کچھ آپ کے پاس تھا، جو مال و اسباب تھے، وہ تو ایک الگ حیثیت کے، ایک الگ جو ہے وہ مقام رکھتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ ایک عہدے پر فائز ہوئے، ایک آپ نے عوامی خدمت کی بھاگ دوڑ سنبھالی، تو آپ دیکھیے کہ آپ اس کو امیجن کریں، اس وقت کے بادشاہ، اس وقت کے حکمران اور آج کل کے حکمران، اس وقت جو حکمران بنا ان کے پاس، ان کی زوجہ محترمہ کے پاس کئی تولے سونا موجود تھا، کئی تولے سونا موجود۔ ایک دو تولے تو آج کل ہمارے ہاں ایک دو تولہ خریدنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا، اس وقت تو آپ کے پاس لاکھوں روپے کی مالیت کے زیورات تھے، اور درہم و دینار جو الگ مال و دولت کے طور پر آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے، بے شمار قسم کی چیزیں تھیں۔ اور آپ نے آ کر جس دن کے ٹائم آپ کو خلافت سپرد کی گئی، آپ جب شام کو گھر پہنچے اپنے کچھ امور کو نپٹا کر، تو سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ آج سے جو میری زندگی ہے یہ میری نہیں ہے، یہ میری زندگی میری رعایا کی زندگی ہے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ کے پاس جتنا بھی مال و اسباب ہے، اس سارے کو بیت المال میں جمع کروانا پڑے گا، اس سارے کو بیت المال میں جمع کروانا پڑے گا۔ اب کیا ہوا کہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے کہا جی اگر میں جمع نہیں کرواتی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ جمع نہیں کرواتی تو پھر آپ کو مجھ سے علیحدگی لینی پڑے گی، آپ کو مجھ سے دور جانا پڑے گا، کیونکہ میرے ساتھ رہنے کی شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی مال و اسباب نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے آپ کی رفاقت منظور ہے، مجھے یہ پیسہ، یہ مال و دولت منظور نہیں۔ انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے وہ بیت المال میں غربا مساکین کے لیے جمع کروا دیا۔ اب آپ دیکھیے، یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے وہ صاحبزادے جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے میں سے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کی وہ مثال قائم کر دی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی حکمران سیاست میں آتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کنگال ہوتا ہے، وہ لوگوں کے پیسوں پر الیکشن لڑتا ہے۔ یہ کون نہیں جانتا؟ آپ اپنے جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایس دیکھ لینا، وہ اپنے الیکشنز پر پیسے خرچ کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بڑی بڑی پارٹیاں، بڑے بڑے لوگ اپنے مال و اسباب کو بڑھانے کے لیے، اپنے کالے دھندوں کو چھپانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان پر پیسہ لگاتے ہیں، ان کو جناب وہ ایم این اے بنایا، ان کو ایم پی ایس بنایا۔ جب یہ ایم این اے ایم پی اے بن گئے تو اب جو ایم این اے ایم پی اے کسی کے پیسوں سے بنتا ہے، جب وہ گورنمنٹ میں آتا ہے، جب اس کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو وہ اس کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کس کا نمک کھایا ہے، تو وہ نمک حلالی ضرور کرتا ہے، وہ پھر اس کے کالے دھندوں کو سفید کرتا ہے، وہ اس کو غلط قسم کے کانٹریکٹ دلواتا ہے، وہ اس کے کیسز ختم کرواتا ہے، وہ اس کے قتلوں پر، وہ اس کی چوریوں پر، وہ اس کی ڈکیتیوں پر، وہ اس کی طرح طرح کی عیاریوں اور مکاریوں پر
پردہ ڈالتا ہے، سفید پردہ ڈال دیتا ہے کہ بھئی یہ سب اچھے ہیں، یہ سب اچھے ہیں، برے تو وہ غریب ہیں بیچارے جو 20,000 سیلری لیتے ہیں، آپ کی پارٹی کو چندہ نہیں دے سکتے، تو برے تو سارے وہ لوگ بن جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز جو ہے، آپ کے دور کی بات ہے کہ آپ کے دور میں آپ کے عمال جو ہیں وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت ہمارے پاس جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کتنی حکومت کی ہے؟ 2 سال اور چند ماہ۔ یہ جو تھوڑے 2 سال کا جو عرصہ ہے، 2.5 سال کا جو عرصہ ہے، اس 2.5 سال میں آپ نے انصاف کا وہ لیول کر دیا، آپ نے انصاف کو، عدل کو اس قدر عام کر دیا کہ ہوا یوں کہ اب وہ لوگ کہتے ہیں جی زکوٰۃ دینے والے تو اتنے ہیں، لینے والا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مسلمانوں میں کوئی نہیں ملتا تو آپ غیر مسلموں میں بانٹ دیجئے، کہا جی وہ بھی سارے ختم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ طرح طرح کی چیزیں، یہ مجاہدین کو ہتھیار لے دو، آپ گھوڑے لے دو، آپ جناب فلاں کام کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، اتنے سارے کاموں کی لسٹ گنوائی۔ ان کے عمال نے کہا جی وہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا، پیسے پھر بھی بچ گئے۔ یعنی اتنی زکوٰۃ اکٹھی ہو گئی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ زکوٰۃ چھپاتا، اپنے پاس رکھتا۔ آج اگر ہم سارے زکوٰۃ دینے والے بن جائیں تو ہمارے ملک پاکستان میں بھی کوئی غریب نہ بچے، کوئی بھی غریب نہ بچے، سارے کے سارے امیر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنے جو پیسوں والے لوگ ہیں، یہ اتنے جو بڑی بڑی پارٹیاں جسے ہم کہتے ہیں، جناب بڑے بڑے امیر کبیر قسم کے لوگ، یہ اپنے مالوں سے زکاتیں نہیں نکالتے۔ جب زکات نہیں نکالتے تو امیر بیچارہ اور امیر ہوتا رہتا ہے، غریب بیچارہ اور غریب ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے مالوں کی زکاتیں بھی نکالیں، اور اسپیشلی وہ ان لوگوں سے مخاطب ہوں، میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو MNA بنتے ہیں، MP بنتے ہیں، جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپ ان کالے چوروں کے پیسوں سے MNA اور MP بنتے ہیں اور پھر ان کے کالے دھندوں کو سفید دھندا کر دیتے ہیں، اور آپ کے اپنے اثاثے بھی اس قدر اونچے چلے جاتے ہیں۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کہ جب آپ امیر بنے تو آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کے جو ہے وہ مال و اسباب تھے، لیکن جب آپ امیر بن گئے، اور امیر بننے کے بعد 2.5 سال کا جو دور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اتنا ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں مل رہا، اور اخیر جب وہ زکوٰۃ کے پیسے بچ گئے ان کے مال کے پاس، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان پیسوں سے آپ نے فرمایا کہ دانے لے کر پوری سلطنت میں پہاڑوں پر تقسیم کر دیے جائیں کہ کوئی پرندہ بھی عمر بن عبدالعزیز کی گورنمنٹ میں بھوکا نہیں مرنا چاہیے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز جب اس دنیا سے گیا، جب فوت ہوا، تو آپ کے پاس چند درہم، جو آپ کی جیب میں چند درہم پڑے ہوئے تھے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اثاثہ نہیں تھا، نہ آپ کے گھر میں زیورات تھے، نہ آپ کی زوجہ کے پاس، نہ آپ کے بچوں کے پاس۔ آپ کے بچوں کے پاس جو ہے وہ ایک ایک درہم، وراثت کا ایک ایک درہم بھی پورا نہیں گیا۔ یہ آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کے بچوں کی جب وراثت تقسیم گئی تو کسی کو پورا ایک درہم بھی میسر نہیں آیا۔ یہ ہمارے حکمران تھے، اور آج کل کے حکمران میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔